ان الدین عند اللہ الاسلام. آل عمران 20. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم. الروم 31. یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے. یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوا کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے. اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوا اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں. ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کسی قدر پہلے سوال کے تیسرے حصے میں لکھ بھی چکے ہیں، لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دیے گئے ہیں، یہ جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں، اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے. اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا. بڑا دولت مند ہو کر، بڑا عہدہ پا کر، بڑا تاجر بن کر، بڑی بادشاہی تک پہنچ کر، بڑا فلاسفر کہلا کر آخر ان دنیاوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے، اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے، اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں بھی کبھی اس کا کانشینس اس سے اتفاق نہیں کرتا. ایک دانا انسان اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے. مثلا بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ قلبرانی یا پاشی یا بار برداری ہے، اس سے زیادہ اس کی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا. تو بیل کی زندگی کا مدعا یہی 3 چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی. مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں تو ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کون سی قوت ہے، تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ رہے، سب خدا کا ہو جائے. وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے. صنعت کاری میں بھی بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوئے ہیں، بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی. بس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے، لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے. ہاں، اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیوں کر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پا سکتا ہے، بس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے. کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلا کسی پرند یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے؟ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے، مگر مردہ مردے کو کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے: لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ الرعد 15۔ یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلاوے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا وہ اس کے منہ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جو لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں ان کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو بے اعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن ذات باری تعالی، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد